أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، وہی اللہ تعالی ہے، تمہارا پروردگار ہے، لہذا اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 ہے. ہم نے کل گزشتہ میں پہلی 2 آیات کا خلاصہ یوں پڑھا تھا کہ اس پوری صورت میں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر ہے. تو یہ توحید کے ذکر کے لیے آیت ہے. توحید کے اس بات پر بہت سی چیزیں ہیں، اور عقیدہ توحید ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ بندے کا ٹھیک ہو تو انسان کے اعمال سارے کے سارے اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. اور اگر عقیدہ توحید میں رکھنا پڑ جائے تو کتنے ہی اچھے اعمال بندہ کیوں نہ کر لے، وہ رب کریم کے ہاں قبول اور مقبول کے درجے پر فائز نہیں ہوتے. تو بنیادی عقیدہ توحید ہے کہ اللہ رب العزت کو ذات میں بھی اکیلا مانے اور اللہ کو صفات میں بھی اکیلا مانے. ذات میں اکیلا ماننے کا مطلب کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے. صفات میں اکیلا ماننے کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے جو کام ہیں اس جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ توحید بنیادی نظریہ ہے. اسی کے متعلق کی آیت ہے. فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو یا اس کے درمیان کی مخلوق کو اللہ نے پیدا کر کے خالی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے ہوتا رہے، بلکہ جب اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے تو اس کا انتظام و انصرام بھی سنبھالا ہے. اچھا، پھر جیسے اللہ تعالی خالق وحدہ لا شریک ہے، یعنی پیدا کرنے میں اکیلا ہے، تو آگے فاعبدو کہہ کر بتایا گیا تو عبادت بھی اس اکیلے کی کرو. یعنی مکہ کے لوگوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے اور 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ میں رکھے تھے. 360 بت رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بت وہ ہے جس سے بچہ مانگتے ہیں، کوئی وہ ہے جس سے بچی مانگتے ہیں، کوئی وہ ہے جس سے شادی کی مشکلات ختم کرنا، کوئی بت وہ ہے جو رزق کے معاملات میں تعاون کرتا ہے، کوئی وہ ہے جو سفر کے لیے تعاون کرتا ہے. یعنی اس طرح کے معاہدہ فلاں ایک کام کے لیے ایک بت بنایا ہوا ہے. تو 360 بنیادی مین بڑے بڑے کام تھے، تو ہر کام کے لیے ایک بت انہوں نے بنا رکھا تھا. تو رب کریم نے فرمایا جب اکیلے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ بت اللہ رب العزت کی طرف سے کائنات کی پیدائش میں شامل نہیں ہے، تو پھر عبادت میں آپ نے شامل کیوں کی ہے؟ تو معبود بھی ایک ہونا چاہیے. یہ اس آیت کریمہ میں فرمایا. اس آیت کریمہ میں 3 مسائل اور بھی ہیں. پہلا یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کتنے دنوں میں؟ تو رب کریم نے اس کو جواب دیا 6 دنوں میں. دوسری بات ہے استواء علی العرش کی بات. اور تیسری بات ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سفارشی وہ بن سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے. بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی رب کے سامنے بول پڑے یہ کسی کی مجال نہیں ہے. اللہ جسے اجازت دے، جیسے انبیاء کرام کا آتا ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء، اس طرح حافظ ہے، عالم ہے، دین کا کام کرنے والا، یہ لوگوں کو جو سفارش کی اجازت ہونی ہے تو اللہ کی اجازت سے ان نے سفارش کرنی ہے، ورنہ رب اجازت نہ دے تو سفارش کوئی نہیں کر سکتا. یہ 3 باتیں تھیں. جو پہلی اور بنیادی بات ہے کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. تو 6 دن میں زمین آسمان کا پیدا کرنا، ذرا اس آیت پہ ہم غور کریں تو اس وقت جب زمین بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، سورج چاند ستارے بھی نہیں ہیں، تو دن کہاں سے آ گئے؟ دن تو سورج کے چڑھنے اور سورج کے غروب ہونے سے ہے نا. دن شروع ہوتے ہے سورج طلوع ہے،
دن ختم ہوا ہے سورج غروب ہوا ہے، چاند شروع ہوا ہے اس وقت جب سورج غروب ہوا ہے اس وقت رات شروع ہوئی ہے، اور رات ختم ہوتی ہے اس وقت جب دن چڑھتا ہے۔ تو جب زمین بھی نہیں ہے، آسمان بھی نہیں ہے، چاند سورج ستارے بھی نہیں ہیں، تو پھر ایک دن کیا اور 6 دن کیا؟ تو یہ 6 دن کیسے بنتے ہیں؟ دن تو تب ہوتے جب دن بنے ہوئے ہوتے، کہ سورج چاند ستارے کی ترتیب ہوتی۔ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب سورج چاند ستارے بن گئے، زمین اور آسمان بن گئے، ایک وقت جو ایک دن کا ہے نا، یہ اتنے 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھیے کہ 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مطلب اللہ تو چاہے اور پیدا ہو جائے، تو اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ رب کریم نے آپ کو اور مجھے سمجھایا ہے کہ کسی کام میں جلدی نہ کریں، بتدریج اس کو کریں، اس کو جلدی میں عجلت میں نہ کیا جائے، بلکہ ایک حکمت کے تحت آرام آرام سے کیا جائے۔ اس کا ایک اور جواب بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ وہ ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ ایک دن تو یہ ہے جو دنیا کا دن ہے، صبح دن شروع ہوا اور شام کو دن ختم ہوا، اور رات کو شروع ہوئی اور صبح جا کر ختم ہوئی، ایک دن رات تو یہ ہے۔ کہ ایک دن رات اور ہے، سورۃ سجدہ میں ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ جو قیامت کا دن ہے نا، وہ 1000 سال کا اللہ رب العزت کے ہاں دن، دنیا کے 1000 سال اور قیامت کا ایک دن، اور قیامت کا پہلا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر۔ تو باقی دن جو ہوں گے پہلے دن سے ہٹ کے، وہ 1000 سال کا ایک دن کے بقدر ہوگا۔ تو کہ اگر وہ دن مراد لیں تو پھر یہ 6000 سالوں میں یہ کائنات بنی ہے۔ جی پھر 6 دن یہ نہیں بنیں گے جو 6 دن ہمارے ہیں۔ اگر اس بات کو سامنے رکھیں کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو پھر پوری کائنات یہ جو بنی ہے یہ 6000 سال میں بنی ہے۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں۔ عام طور پہ تفسیر یہی 6 دن بتائے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے، اور ہم نے ابھی تک وہ دن نہیں دیکھا جو 1000 سال کا ایک دن ہے، ہم نے یہی دن دیکھا ہے جو دنیا میں 24 گھنٹے کا ایک دن رات ہے۔ تو اس لیے ان بنیاد پہ اس کو سمجھیں کہ اس سے مراد یہی دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آخرت میں جس کو دیکھیں گے تو اس کے بعد مسئلہ سمجھ آئے گا۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے، تو انسان کے سامنے تو یہی دن ہے نا۔ وہ دن تو بعد میں ہوں گے جب وفات بندہ پائے گا اور آخرت کا منظر دیکھے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ آج اتنے ہزاروں سال گزر گئے ہیں کائنات کو پیدا ہونے کے۔ اگر ہم دیکھیں نا، ہم سے رسالت امام علیہ السلام کا دور نبوت یہ 1500 سال بنتا ہے، تقریباً 1400 سال سے زائد سال ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ہجرت کو آج 1443 سال پورے ہو رہے ہیں، اور رسالت امام علیہ السلام نے ہجرت کی ہے 53 سال کی عمر میں، تو پھر 53 43 میں اور ایڈ کریں تو 1500 سال کے لگ بھگ کا زمانہ بنتا ہے، تو 1500 سال تو ہمیں ہو گیا۔ اچھا، حضور علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں تو تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 2000 سال کا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ سے حضرت ابراہیم تک 3500 سال کا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت آدم تک اللہ جانے اس سے اور کتنے تاریخیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کائنات تو ہزاروں سالوں سے چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی انسان کائنات کے ہر راز تک نہیں پہنچ سکا جس کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کی۔ اب یہ آج ہمیں جدید سائنس بتاتی ہے کہ وہ جو نوری رفتار ہوتی ہے شعاع کی، جو ستارے سے آتی ہے، وہ لاکھوں کلومیٹر ایک سیکنڈ میں طے کرتے ہیں۔ تو بھی لاکھوں کلومیٹر ایک سیکنڈ میں وہ نوری شعاع آ رہی ہے، اور اتنا زیادہ انہوں نے طے کیا ہے، تو یہ آج تک ہم اس تک نہیں پہنچے۔ تو کائنات میں اللہ رب العزت نے کیسی کیسی چیزیں اس آسمان اور زمین میں رکھ دی ہیں، جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، جن تک ہماری پہنچ بھی نہیں ہے۔ اور یہ خالی آسمان سے نیچے ہے، پھر آسمان بھی ساتھ ہیں، پھر زمینیں بھی ساتھ ہیں، ان کے ہاں مخلوقات بھی ہیں، ان کے ہاں گزر بسر بھی ہے، ان کا کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ رب کریم ہی ہے جس نے اکیلا پیدا کیا۔ تو فرمایا جس نے اکیلا پیدا کیا، اب عبادت بھی اس اکیلے کی کر۔ 2 مسائل ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ اس آیت میں جو ہے وہ ہے استواء علی العرش کا مسئلہ۔ ذرا اس پر توجہ رکھیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ عرش کیا ہے اور استواء کیا ہے؟ عام طور پہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ عرش ایک بیٹھنے کی جگہ ہے، اور نعوذ باللہ ہمارا اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں۔
عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو عوام میں یہ ذہن ہے کہ عرش ہے، عرش کے اوپر کرسی ہے، کرسی پر اللہ تعالیٰ، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ 7 زمین آسمان کا مسئلہ ہے، آسمان کے بعد ساری ترتیبوں کے بعد اللہ کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ کرسی نیچے ہے، عرش اس کے اوپر ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو کرسی ہے اس کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں ہے جس کرسی پہ آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، کرسی سے مراد وہ مقام جہاں سے فرشتوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یہ ہے کرسی کی جگہ۔ اور جو عرش ہے، عرش سے پوری کائنات کے کنٹرول سسٹم کو سنبھالا جاتا ہے کہ کیا حکم دینا ہے، کیا رکھنا ہے، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں جب اللہ نے زمین آسمان 6 دن میں پیدا کیے، پھر اس کے بعد اللہ نے عرش پر استوا کیا اور یدبر الامر، وہاں سے رب کریم نے اس عرش کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کیا۔ اب اللہ عرش پر بیٹھے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ رب کریم کی ذات عالیہ کہاں ہے؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ ہماری طرح یوں جسم میں نہیں ہے جیسے ہم ہیں، اللہ جسم سے پاک ہے۔ جب اللہ جسم سے پاک ہے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کہاں، تو کہاں والا سوال تو تب بنے گا جب اللہ کا جسم ہو۔ اللہ کا جسم تو ہے نہیں، رب کریم کیا ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ اس پر بحث علماء نے منع کیا، اس کو متشابہ کہا ہے۔ میں صرف اس کی بنیادی چیزیں سمجھاتا ہوں، میں تفصیلاً اس پہ بات نہیں کرتا۔ کہا یہ جو عقل ہے نا یہ مخلوق ہے، اور جو اللہ ہے وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ تو مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ وہ خالق کا ادراک کر لے، خالق کو سمجھ جائے۔ تو کبھی نوکر اپنے آقا کو نہیں سمجھ سکتا، ملازم اپنے افسر کو نہیں سمجھ سکتا، تو مخلوق خالق کائنات کو کیسے سمجھے گی؟ تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ عقل کی جہاں تک حد ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ربوبیت کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ تو بس یہ 2-4 باتیں میں عرش پر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا دیتا ہوں جو غلط فہمی ہے، تاکہ ان کا ازالہ ہو جائے۔ اس عرش سے پوری کائنات کو کنٹرول ہوتا ہے۔ استوا کا معنی بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ استوا کا معنی ہوتا ہے قبضہ۔ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے ثم استوى علی العرش، اللہ نے عرش پر استوا کیا، اس کا بنیادی مطلب ہے قبضہ کیا۔ اب سوال آپ سے کا ذہن میں اٹھے گا کہ اللہ کا قبضہ تو زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے، رب کریم کا قبضہ زمین آسمان کے درمیان ہم مخلوق پر بھی ہے، تو صرف عرش کے قبضے کی بات اللہ نے کیوں کی ہے؟ اللہ کے قبضے میں تو یہ سب کچھ ہے، پوری کائنات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اپنی وسعت بتائی جاتی ہے، طاقت بتائی جاتی ہے، تو بادشاہی کلام کا اصول ہے کہ سب سے بڑی چیز پر اپنا قبضہ بتایا جاتا ہے، سب سے بڑی چیز۔ مثلا ایک آدمی اپنی قوت بتائے، اب یہ سائیکل کا مالک ہے، موٹر سائیکل کا مالک ہے، کار کا مالک ہے، پراڈو اس کے پاس ہے، ہیلی کاپٹر اس کے پاس ہے، ہوائی جہاز اس کے پاس ہے، تو جب یہ اپنی طاقت بتائے گا نا تو یہ نہیں کہے گا کہ سائیکل میرے کنٹرول میں، موٹر سائیکل اور کار میرے کنٹرول میں، تو جب اس کے کنٹرول میں جہاز اور ہیلی بھی ہے تو یہ کہے گا جہازوں پر بھی میرا قبضہ ہے۔ تو بڑی چیز بتا کر چھوٹی چیزیں اس پہ سب کچھ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ کرسی ہے، یہ صریف الاقلام ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، ان سب کے اوپر جو اللہ کا عرش ہے، تو اللہ کا عرش وہ مخلوق ہے جو ان سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ نے اپنے قبضے میں عرش کی بات کی ہے کہ جب عرش جیسی مخلوق جو اس کائنات میں سب سے بڑی ہے یہ اللہ کے قبضے میں ہے، تو پوری کائنات خود بخود اللہ کے قبضے میں۔ اچھا، پھر عرش کے اوپر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھے ہوں، یہ معنی اگر ہم یہ غلط فہمی سمجھ جائیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو قرآن کریم کی کئی آیات نعوذ باللہ پھر غلط ثابت ہو جائیں گی۔ قرآن کریم میں ہے ان ربی مجیب، ان ربی قریب مجیب، اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے اور میری بات سنتا ہے۔ ایک آیت میں جیسے میں نے کل عرض کیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنكُم وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب اللہ قریب ہے، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، یہ جو آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ عرش تو ہم سے بہت دور ہے، عرش تو بعید ہے، قریب نہیں ہے۔ اگر اللہ صرف عرش پر ہے تو پھر عرش تو قریب نہیں ہے، عرش تو بہت دور ہے، تو اللہ قریب ہے کا کیا مطلب ہوا؟ اس لیے اللہ کی ذات عالیہ جسم سے پاک ہے۔ اس کے سمجھانے کے 3 درجے ہیں، ایک علماء کو سمجھانے کے لفظ بولتے ہیں، ایک طالب علم کو سمجھانے کے لیے، ایک عوام کو سمجھانے کے لیے۔ علماء میں اصل لفظ ہے ہوا موجود بلا مکان، کہ اللہ بغیر مکان کے موجود ہے۔ طلبہ میں سمجھانے کے لیے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں علماء سمجھاتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے،
اور جو عوام میں بات ہو، جو بات نہیں سمجھتے عوام، عام طور پہ انہیں ایک جملہ سمجھانا ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو ہر جگہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جسم سے تو پاک ہے لیکن اللہ کائنات میں ہر جگہ ہے. اسے کو قرآن کریم سورۃ مجادلہ میں بتاتا ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، کہ تم 3 آدمی بیٹھ کر سرگوشی کرو نا تو یہ نہ سمجھو تم 3 ہو، چوتھا تمہارے ساتھ خدا ہے. الا هو رابع ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور اگر تم 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم، فرمایا اگر تم 3 یا 4 یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو، اینما کانو، جس جگہ ہو اللہ ساتھ ہے. تو رب کریم تو ہر جگہ ہے. تو اس طرح قرآن کریم کی کئی آیات ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ کلزم پہ جب پہنچے، قوم ڈری کہ آگے سمندر ہے، آگے پانی ہے، پیچھے دشمن فرعون ہے، کیا کریں گے؟ فرمایا ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ ہمیں راستہ دکھائے گا. حضرت موسیٰ تو زمین پہ تو کیسے فرماتے اللہ میرے ساتھ ہے؟ اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، اور حضور علیہ السلام غار ثور میں. حضرت صدیق اکبر نے دشمن کی آمد پر خوف آیا، اس بات پہ غم آیا کہ میں گیا، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں تو ایک ابوبکر جائے گا، اور اگر رسول اللہ کی جان کو کچھ ہو گیا تو میں کائنات میں کس کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گا. اس پر پریشان ہوئے نا حضرت ابوبکر، تو حضور علیہ السلام نے تسلی دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، تسلی دے دی. اور وہی لفظ پھر قرآن کریم سورۃ توبہ میں آیت بن کے اتر آئے. تو حضور تو غار میں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ علیہ السلام اس وقت عرش پہ تو نہیں بیٹھے، یا ابوبکر صدیق عرش پہ تو نہیں بیٹھے، تو ان اللہ معنا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو بھائی اللہ کی مدد اللہ کی صفت ہے، جہاں اللہ کی صفت وہیں اللہ کی ذات. اللہ کی ذات اللہ کی صفات سے جدا نہیں ہے. تو جہاں صفت وہیں ذات، جہاں ذات وہیں صفت. تو اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات بھی ہے، یہ اس کا فرق تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں کیا گیا. تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ ہے، مکان اور جسم سے رب کریم پاک ہے، اور رب کریم جو ہے وہ عرش سے وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. اچھا میں یہاں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں. اگر ہم یہ غلط فہمی مانیں، جیسے عوام سمجھتی ہے کہ اللہ عرش پر ہے، تو یہاں 3 باتیں ہوں گی. جو کوئی کسی پر ہو تو یا تو اس چیز کے بندہ برابر ہوگا، یا اس سے چھوٹا ہوگا، یا اس سے بڑا ہوگا. مثلا ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، یہ جگہ یا تو ہم سے بڑی ہے، یا ہم سے چھوٹی ہے، یا ہمارے برابر ہے. اگر ہم سے چھوٹی ہے تو ہم اس میں آ نہیں سکتے، پھر ظاہری بات ہے. ہم سے بڑی ہے پھر ہم اس سے چھوٹے ہیں یا اس کے برابر ہیں. اگر اللہ عرش پر ہے، عرش اور اللہ بالکل برابر ہیں، تو اسے کہتے ہیں محاذات. اللہ اور عرش تو برابر ہو گئے، یہ عقیدہ کفریہ ہے، اللہ کے ہمسر تو کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کی ذات عرش سے بڑی ہے، بھئی اللہ اوپر بیٹھے ہیں، آدھا ادھر نعوذ باللہ اور آدھا ادھر اللہ کو مانے، تو پھر تو اللہ کے جز لازم آئیں گے کہ کوئی جز ادھر ہے اور کوئی جز ادھر ہے. اللہ کے اجزاء ماننا بھی کفر ہے. اور اگر ہم اللہ کو چھوٹا مانے، عرش کو بڑا مانے، تو اللہ اکبر ختم ہو جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. تو پھر تو اللہ عرش اکبر بن جائے گا، عرش سب سے بڑا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات عالیہ جیسے ہر جگہ ہے، ویسے عرش پہ بھی ہے. کرسی کے معاملات، زمین آسمان، ہر جگہ اللہ کی ذات ہے، بس جسم سے پاک. یہی سمجھایا جاتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم بس یوں کہیں اللہ کی ذات ہر جگہ ہے. آگے اس پر بندہ اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے تاکہ اس کا کچھ ہو جائے. اچھا اس پر ایک سوال اور بھی ہے. وہ بنیادی سوال یہ ہے کہ جب کوئی کہنا کہ اللہ صرف عرش پر ہے، تو ہم اس سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتا، اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. عرش ہمیشہ سے؟ تو کہیں گے نہیں، کیونکہ عرش تو مخلوق ہے، خالق شروع سے ہے نا، مخلوق تو شروع سے نہیں ہے. تو چلو نعوذ باللہ اب مان لیا، اب اللہ عرش پر ہے. تو جب عرش نہیں بنا تھا اللہ کہاں تھا؟ جو اس کا جواب وہی اس کا جواب. جب عرش نہیں بنا تھا تو رب کریم کہاں تھے؟ رب کریم ہر جگہ تھے، تو عرش بننے کے بعد بھی ہر جگہ ہے. بس عرش جو بہت بڑی مخلوق ہے، یہاں ثم استوى علی العرش کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق بھی اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے. تو جب یہ قبضے میں ہے تو پوری کائنات پر اللہ کا قبضہ. یہ توحید کے متعلق چند مباحث تھے جو رب کریم نے اس آیت میں سمجھائے مکہ کے لوگوں کو. اور یہ ساری بات سمجھا کر پھر فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. فرمایا لوگو یہ تمہارا رب ہے. رب
اللہ اور رب، رب اسے کہتے ہیں کہ جو ہر وقفے پر پرورش کرے۔ رب کریم نے ہماری پرورش کی ہے، ماں اور باپ سے ملا کر ہمیں پیدا کیا، باپ کے کمر اور ماں کے سینے سے پانی ملا اور اس کے نتیجے میں ہم ماں کے پیٹ میں آئے، اور وہاں پر رب کریم نے ہماری مناسب خوراک کا بندوبست فرمایا، اور اس کے بعد جب اللہ نے چاہا ہمیں ماں کے پیٹ سے باہر رکھا، اور جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ہم نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، تو رب کریم نے ہمارے لیے خوراک کا بندوبست کیا کہ بچے کے رونے پر ماں کے سینے میں اللہ اس کے لیے دودھ اتار دیتا۔ تو ایک ایک موقع پر رب کریم نے ہماری پرورش کی، پھر بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، پھر فوت ہونا ہے، پھر قبر کا پیٹ ہے، پھر یا آخرت میں اللہ رب العزت جہنم سے بچائے، جنت ہر کسی کو۔ یہ جو ایک ایک موقع پہ رب نے ہماری تربیت کی ہے، تو اسے رب کہتے ہیں جو بتدریج پرورش کرے۔ تو فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، جیسے ایک اکیلے اللہ نے تمہاری خلقت کی ہے، تم بھی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، تمہیں کچھ دھیان کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، ان جیسے بت پرستی کو چھوڑیں اور توحید پرست بن جائیں۔ یہ قرآن کریم نے بطور شکوہ مکہ کے لوگوں سے بات کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید والا عقیدہ عطا فرمائے، اور رب کریم اپنی صفات اور ذات کے ساتھ پورے معاملات اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔